بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیکسٹ آف ڈاکٹر فاسٹس. ایکٹ 5 سین 1. ایکٹ 5 سین 1. A room in فاسٹس ہاؤس. فاسٹس کے گھر کا ایک کمرہ. یہ سین ہے اسٹیج پر. انٹر ویگنر. ویگنر جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کا اسسٹنٹ نما پین ہے وہ وہاں پر موجود ہے. ایکٹ 5 بٹ وردی ہے، قابل ہے کہ اسے پڑھا جائے. یا تو ایکٹ 1 اور ایکٹ 2 تھے یا پھر ایکٹ 5 جو ہے وردی اس قابل ہے کہ اسے پڑھا جائے. میرے پاس جو بک ہے میرے گرینڈ فادر کی، یعنی کہ بڑی پرانی بک ہے، یہ تو 152 بک کا پیج نمبر ہے، اور اردو ورژن NKM کی پیج نمبر ہے 192. ویگنر. I think my master means to die shortly. مجھے لگتا ہے کہ میرا ماسٹر ڈاکٹر فاسٹس جلد مرنے والا ہے. For he has given to me all his goods. کیونکہ اس نے مجھے اپنی ساری چیزیں دے دی ہیں. And yet me thinketh. اور میں سوچتا ہوں if that death were near. اگر اس کی موت قریب ہے he would not banquet and a carouse and swill. he would not banquet. تو میرے خیال میں وہ دعوت نہ کرتا، کھاروس شراب کی دعوت نہ کرتا، اینڈ سویل اور خوشیاں نہ مناتا. amongst the students. اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں. اس کا مطلب موت قریب ہے، اسی لیے وہ آخری دعوت کر رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے اپنے جو اس کے پیپلز ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں ان کے ساتھ. as even now he doth. جیسا کہ وہ کر رہا ہے. who are at supper with such belly cheer. اور اب وہ تمام تر اسکالر، اس کے اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹر فاسٹس اپنے پیٹ کی خوشی کے لیے شام کا کھانا کھا رہے ہیں. as Wagner never beheld in all his life. اور یہ سین تو ویگنر نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. کیا سارے مل کر کھانا کھا رہے ہیں. see where they come. وہ آ رہے ہیں. we like the feast is ended. ایسا لگتا ہے کہ کھانا ختم ہو چکا ہے. یہ لوگ کھانا کھا کر آ رہے ہیں. ایگزٹ. چلا جاتا ہے. ویگنر. انٹر فاسٹس with 2 or 3 scholars and Mephistopheles. 2-3 اسکالر ہیں، ان سے باتیں کرتا ہوا میفسٹوفیلس کے ساتھ ڈاکٹر فاسٹس سین پر آتا ہے. لائن نمبر کیا ہے آپ کے پاس؟ 1207. اوکے 1200. لائن نمبر 1200 اردو ورژن NKM. فرسٹ اسکالر. آپ دیکھیں اسکالر کس طرح کی ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس سے. لیٹس سی. ماسٹر ڈاکٹر فاسٹس, since our conference about fair ladies. ڈاکٹر فاسٹس, اب تک ہم نے خوبصورت عورتوں کے بارے میں باتیں تو بہت کی ہیں. which was the beautifulest in all the world. اور ہم نے سوچا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت we have determined with ourselves. جس پر ہم تمام لوگ ڈٹرمائن متفق ہیں. that Helen of Greece. وہ گریس کی، یونان کی ہیلن تھی. was the admirable lady. واقعی وہ قابل تعریف خاتون تھی. that even ever lived. جتنی بھی دنیا کے اندر خواتین آئی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت ہیلن آف گریس تھی. فرسٹ کالر نے کہا ہے ڈاکٹر فاسٹس, ہم نے عورتوں کی بہت باتیں کی ہیں اور عورتوں کی بہت ساری باتیں سنی ہیں، اور ہم اس ڈیسیژن پر پہنچے ہیں کہ دنیا کی سب سے حسین ترین جو خاتون تھی وہ ہیلن تھی. ہیلن واز دا موسٹ بیوٹیفل ویمن آف دا ورلڈ. Therefore ماسٹر ڈاکٹر, اسی لیے ڈاکٹر, if you will do us that favor. ہمیں مہربانی کر کے یہ فیور دو. as to let us see that peerless dame of Greece. یہ پیرلیس بہت ہی اعلیٰ برتر جس کا کوئی ثانی نہیں. ڈیم دوشیزہ لڑکی، آف گریس
اور دنیا کی حسین ترین یہ گریس کی دوشیزہ جو ہے ہمیں وہ دکھاؤ whom all the world admires for majesty، جس کی شان و شوکت اور وقار کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے۔ We should think ourselves much beholding unto you، اس معاملے میں ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ Want to say that ہیلن آف گریس، ہیلن کے بارے میں جاننا ہو تو ہیلن کے بارے میں وہ ایک مووی ہے ہیلن آف ٹرائے، بہت انٹرسٹنگ اور بہت شارٹ سی مووی ہے جس میں ایکلیس ہیرو ہے اور ہیلن جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ شی از دا موسٹ بیوٹیفل ویمن۔ ہیلن کی بیوٹی کو اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے حسین ترین عورت تھی، کیونکہ ہیلن کو جب ایک ہیرو پیرس نامی ہیرو اسے سپارٹا میں سے نکال کر لے جاتا ہے تو کہاں لے جاتا ہے؟ ٹرائے میں لے جاتا ہے۔ ٹرائے ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی۔ جب ٹرائے میں لے جاتا ہے تو پھر ہیلن کو واپس لینے کے لیے دنیا کا عظیم ترین جنگجو وہ ایگامیمنن، اس کا بھائی، اور پھر ایکلیس جو بہت بڑا ہیرو تھا، کسی دیوی کا بیٹا تھا، وہ 50,000 شپس لے کر ٹرائے پہنچ جاتے ہیں دوبارہ اس ہیلن کو ریسٹور کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اصل میں ہیلن واز دا سسٹر ان لا، یعنی کہ بھابھی تھی ایگامیمنن کی۔ ایگامیمنن ہسٹری کا مشہور ہیرو تھا، جنگجو تھا، اور ایگامیمنن کی ذکر اس لیے کر رہا ہوں، کسی اور بک میں بھی آپ کو ایگامیمنن کو کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ بک کا نام ہے، ایک اور ڈرامہ ہے مورننگ بیکم الیکٹرا، اس کے اندر بھی ایگامیمنن کا ذکر ہے۔ اچھا، اوورآل ہمیں پتہ چل گیا کہ ہیلن اس لیے خوبصورت تھی کیونکہ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے 50,000 شپس آئے تھے۔ آج تک کسی خاتون کو لینے کے لیے 50,000 شپس نہیں ہے، یا اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، فاسٹس جینٹل مین، میرے دوستو، فار دیٹ آئی نو یور فرینڈشپ از انفچڈ، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دوستی نقلی نہیں ہے، اصلی دوستی، انفچڈ نقلی نہیں ہے۔ اینڈ فاسٹس کسٹم از ناٹ ٹو ڈینائی، اور فاسٹس کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ ڈینائی کرے، انکار کرے کسی بات کا۔ شیوا کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ یہ لفظ ویسے اردو میں گم ہو گیا ہے، شیوا کا لفظ، یہ بڑا خوبصورت لفظ تھا کہ جی یہ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ میرا شیوا نہیں ہے۔ The just requests of those that wish him well، جو بھی wish him well، just requests of those، اور ان کی خواہش، ان کی ریکویسٹ، that wish him well، جو خیر خواہ ہیں، بس یہی میننگ ہو سکتا ہے، جو میرے خیر خواہ ہیں، wish him well، جو میرے خیر خواہ ہیں، maybe that is the mean۔ You shall behold that peerless dame of Greece، جن کی یہ خواہش ہے دیکھنے کی، وہ اس پیرلیس، آپ کے پاس بھی ہم کا لفظ ہے یا ہر کا لفظ ہے؟ ہم کا ہے، ویسے اگر ہر ہو جاتا تو سینٹینس ٹھیک ہو جاتا۔ that wish her well، جو اس لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ You shall behold that peerless dame of Greece، وہ گریس کی اس خوبصورت دوشیزہ کو دیکھ سکتے ہیں ابھی۔ No otherwise for pomp and majesty than when Sir Paris crossed the seas with her۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! کہتا ہے کہ اتنی شان و شوکت، پمپ اینڈ میجسٹی، اتنی شان و شوکت اور عظمت کسی اور سین میں نہیں ہے سوائے اس سین کے جب سر پیرس وہ اس کو لیے سمندر کراس کرتا ہے۔ در حقیقت ہوا یہ تھا، ایک یونان کے اندر انہی علاقوں میں ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے سپارٹا۔ آپ لکھ سکتے ہیں اپنی بک کے اس خالی پیج پر، سپارٹا لکھ لیں۔ سپارٹا میں ایگامیمنن کا بھائی اپنی بیوی ہیلن کے ساتھ رہتا تھا۔
آپ لکھیں اسپارٹا، اسپارٹا کے ساتھ لکھ دیں ایگامیمنن، ایگامیمنن اینڈ ہز برادر، ٹھیک ہے، اینڈ ہیلن، یہ فیملی ساری اسپارٹا میں رہتی تھی. اسپارٹا پلس ایگامیمنن، جیسے بھی اسپیلنگ آتے ہیں لکھ دیں ایگامیمنن پلس ہز برادر اینڈ ہز وائف، یعنی کہ برادر اینڈ ہز وائف، یعنی کہ ایگامیمنن اس کی بھابھی اور بہن، اور بھابھی اور بھائی جو ہیں یہ اسپارٹا میں رہتے تھے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا ٹرائے، TROY، ٹرائے. ٹرائے کے اندر رہتا تھا ہیکٹر، ایک بہت بڑا جنگجو تھا، ہیکٹر اس کا نام تھا. ہیکٹر پلس اس کا بھائی پیرس، یہ دونوں پریم کے بیٹے تھے. پریم نام کا آدمی تھا، اس کے بیٹے تھے. وہ کنگ تھا پریم، اور یہ پریم کے دونوں بیٹے تھے. پیرس بہت اچھا جنگجو نہیں تھا، یہ ویسے ذہن میں بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیں گے، پیرس اچھا جنگجو تو نہیں ہے. اب یہ ہیکٹر اور پیرس کو ایگامیمنن کے بھائی نے اسپارٹا میں دعوت دی تھی کہ آؤ ہمارے پاس دعوت کے پر. جب وہ دعوت پر گئے تو وہاں پر پیرس کی سیٹنگ ہوگی ہیلن کے ساتھ، اور جب ہیکٹر اور پیرس واپس آئے تو پیرس نے شپ کے اندر چھپا دیا تھا ہیلن کو، اور جب شپ وہ آیا تھا درمیان میں آدھے راستے میں آیا تو پھر پیرس نے ہیکٹر کو بتایا کہ میں تو ہیلن کو بھی ساتھ لے آیا ہوں. تو وہ جب سمندر میں سفر کر رہے تھے، سر پیرس ساتھ اس کے وہ ہیلن تھی، تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹر کہتا ہے کہ وہ سمندر پر جو سفر کر رہی تھی ہیلن ہیکٹر اور پیرس کے ساتھ، اس ٹائم سب سے زیادہ وہ گریسفل تھی. یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ جب خاتون کوئی ایڈونچرس ڈیڈ پرفارم کر رہی ہوتی ہے اس طرح کا لو افیئر میں، تو وہ شی از ان فل پیشنس، پورے جذبے میں ہے. اینڈ براڈ دا اسپاؤز ٹو رچ ڈارڈینیا، ڈارڈینیا ایک جگہ کا نام ہے. اینڈ براڈ دا اسپاؤز، جہاں پر جب وہ اسے بھگا کر لے آیا تھا ڈارڈینیا کے مقام پر. بی سائلنٹ دین فار ڈینجر از ان ورڈس، سارے خاموش ہو جاؤ، میں جادو کرنے لگا ہوں، میرے الفاظ میں خطرات ہیں. میوزک ساؤنڈز اینڈ ہیلن پاسeth اوور دا اسٹیج، میوزک بجتی ہے اور ہیلن اسٹیج کے اوپر سے گزرتی ہے، یعنی کہ اسپرٹ کو بلایا ہے جو ہیلن بن کر وہاں پر گزر رہی ہے. سیکنڈس کا ٹو سمپل از مائی وے ٹو ٹیل ہر پریز، وہ ہیلن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میری پوری ذہانت اتنی سادہ ہو گئی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر، یعنی کہ لڑکی اتنی قابل تعریف ہے کہ میری عقل جو ہے وہ ساتھ ہی نہیں دے رہی، کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. ہوم آل دا ورلڈ ایڈمائرز فار میجسٹی، اس کی شان کی تعریف تو پوری دنیا کرتی ہے. تھرڈ اسکالر، نو مارول زو دا اینگری گریکس پرسیوڈ، اور کوئی حیرانی نہیں ہے، مارول کوئی حیرانی نہیں ہے کہ وہ غسیلے گریک کیوں آ گئے تھے، کیوں پیچھے آئے تھے ہیں. اب اس تعریف شکل اس کی دیکھ کر کہتے ہیں کہ بس اس عورت کو لینے کے لیے تو گریک بالکل ٹھیک غصے میں آئے تھے اور ٹھیک آئے تھے یہاں پر. With 10 years were the rape of such a queen، ایسی کوئین کے ریپ ہونے پر، ایسی کوئین کو سنیچ کرنے پر انہوں نے 10 سال جنگ لڑی. whose heavenly beauty passeth all compare، اور جس کی بیوٹی ہر چیز سے بالا تر ہے، ہر چیز کو کراس کر جاتی ہے، ہر چیز کو پاس کر جاتی ہے، بہت قابل ہے. فرسٹ کلر، since we have seen the pride of nature's works، یوں لگتا ہے کہ ہم فطرت کے کاموں کے فخر کو دیکھ رہے ہیں. جیسے انسان ہے، انسان کا فخر جو ہے اس کے سر کے اوپر اس کی چوٹی ہے، یا اس کے سر پر پگڑی ہے، یعنی کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، یا اس کا چہرہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیچر کا فخر ہے. یہ اس لڑکی کو دیکھ کیسا سینٹینس استعمال کیا ہے، یہ نیچر کا فخر ہے. اینڈ اونلی پیراگون آف ایکسیلنس،
بیوٹی کو ایکسپلین کرنے کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں، ڈفرینٹ وہ ہیں. اب اس نے کہا کہ یہ ہیلن اتنی خوبصورت ہے کہ یہ نیچر کیا فخر ہے، نیچر کے کاموں کا فخر یہی ہے، سب سے اعلیٰ عمدہ اس کا. جیسے کسی انسان کا کوئی فخر ہو، سب سے اچھا وہی ہوتا ہے نا، دیکھنے کا وہی ہوتا ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے. تو اسی طرح اس نے کہا. اب ایک شیکسپیئر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جتنے بھی لوگ عمدہ ترین ہاتھ رکھتے ہیں، عمدہ ترین ذہن رکھتے ہیں، عمدہ ترین پین رکھتے ہیں لکھنے کے لیے، وہ ان تمام پین سے بالا تر ہے، ڈسکرائب کرنے سے بالا تر ہے. تمام اگر رائٹر بیٹھ کے اپنے گولڈن پین سے لکھنے کی کوشش کریں اس کی تعریف، تو اس سے بالا تر ہے. ڈیزڈیمونا کے بارے میں اس نے کہا تھا. پھر ایک ناولسٹ نے کہا، اس نے کہا شی واز سچ اے بیوٹیفل گرل، کہ مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، ایون کہ بھیڑ بکریاں اور جانور بھی اسے اپنا سر اٹھا کر دیکھتے تھے جب وہ گزرتی تھی. کیسی اس نے ایکسپلین کی ہے کہ ایون کہ جانور بھی اس کی کیفیت میں آ جاتے تھے، اس کی بیوٹی کے سحر میں آ جاتے تھے، اور اسے دیکھتے تھے کہ یہ کون جا رہے ہیں. اینڈ اونلی پیراگون آف ایکسیلنس. پیراگون ویسے کہتے ہیں بیوٹی کی دیوی کو کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں میچ لیس کہتے ہیں، شاہکار کو کہتے ہیں. آف ایکسیلنس عمدگی کا ایک شاہکار تھا، یا خوبصورتی کا شاہکار تھا. پیراگون خوبصورتی کر لیں، ایکسیلنس شاہکار. Let us depart and for this glorious deed, happy and blessed the fastest evermore. آؤ ہم الگ ہو جائیں اور اس بہت بڑے عمدہ گلوریس کارنامے کی وجہ سے فاسٹس کے، اور ہیپی ہو جائیں، اور پھر فاسٹس کے لیے دعا کریں. فاسٹ جنٹل مین فیئرویل، دا سیم آئی وش ٹو یو. میں بھی تمہارے لیے یہی خواہش رکھتا ہوں کہ آپ خوش رہیں. ایکسلنٹ اسکالر چلے جاتے ہیں. انٹر این اولڈ مین. اب آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر فاسٹس کے 24 ایئرز ختم ہونے والے ہیں. وہ جو لگژری کے تھے، آل پاورفل کے تھے، تمام تر خواہشات اس نے پوری کی ہیں، اور پھر نالج گین کیا ہے، گلیکسیز کا وزٹ کیا ہے، کائنات کا وزٹ کیا ہے، پورے کاسمک آرڈر کا وزٹ کیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پوپ کا، کنگز کا وزٹ کر چکا ہے. ناؤ اب اس کے سامنے ایک اولڈ مین آ گیا ہے. وہ اولڈ مین اسے کیا کہتا ہے؟ یہ اولڈ مین از دا سمبل آف گڈ. اچھائی کا سمبل ہے. Oh, Dr. Faustus, that I might prevail. ڈاکٹر فاسٹس، اے کاش کہ میں تمہیں کنونس کر پاتا. ٹو گائیڈ thy steps. کاش میں تمہارے قدموں کی رہنمائی کر پاتا. آن ٹو دا way آف لائف. زندگی کے راستے میں. جو ہی فاسٹس کو دیکھتا ہے یہ اولڈ مین، روحانی شخصیت ہے، کہتے ہیں اے کاش ڈاکٹر فاسٹس میں تمہاری رہنمائی کرتا اس زندگی میں، کاش میں تمہیں قائل کر پاتا. وعلیکم السلام. بائی وچ سویٹ پاس thou mayest attain the goal. اور میں تمہیں وہ سویٹ پاتھ دکھاتا، سیدھا راستہ دکھاتا جس سے تم زندگی کا مقصد پا لیتے، یعنی کہ تمہیں اچھائی کے راستے پر گامزن کر سکتا. گول، اچھا گول. That shall conduct thee to celestial rest. اور اے کاش کہ تم روحانی آسمانی سکون پا پاتا. That shall conduct thee، جو تمہیں لے جاتا، ایسا راستہ، ایسا گول، ایسا مقصد جو تمہیں لے جاتا celestial rest، جنت کے سکون کی طرف. celestial کا مطلب آسمانی، خدائی، گاڈلی. break heart, drop blood and mingle it with tears. کہتے ہیں اے فاسٹس دل اپنے کو پھاڑ دے، اس میں سے خون بہا، اور اس خون کو مکس کر دے اپنے آنسوؤں کے ساتھ. ویری بیوٹیفل لائن. ایک لائن کے اندر بڑی خوبصورت اس نے انٹرپریٹیشن کی ہے. کتنے جذباتی انداز سے رو رو رو، دل کے اندر سے خون نکلنے لگ جائے، اتنا رو، اور پھر آنکھوں سے آنسو نکلنے. بس تمہارا دل رو رہا ہو خون کے آنسو، اور آنکھیں رو رہی ہوں سمپل آنسو، اور پھر اس کے اندر تم tears falling from repentant heaviness، اور وہ آنسو جو پچھتاوے
ہیوی پچھتاوے، ہیوینس بہت بھاری پچھتاوے سے جو آنسو گرتے ہیں وہ آنسو قیمتی ہیں، یا ان آنسوؤں کے اندر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا. آف دا موسٹ وائل، جب ایسے پچھتاوے سے آنسو گریں گے تو موسٹ وائل بہت بڑے کرائمز اینڈ لوسم فلدینس، اور لوسم قابل نفرت گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے. The stench whereof corrupts the inward soul. stench ایسی قابل نفرت برائیاں، گناہ. the stench جن کی بدبو whereof corrupts the inward soul، وہ انسان کی اندرونی سال وہ کرپٹ کر دے، وہ بھی صاف ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے with such flagitious crimes، flagitious deeply crime، deep crimes of heinous sin، انتہائی قابل نفرت گناہوں سے جو فیجٹیس کرائم ہوتا ہے، ایز نو وہ کرائم بھی دھل جاتا ہے اگر آپ پچھتاوے والے آنسو بہائیں گے. مطلب یہ ہے کہنے کا ایز نو کمزریشن میں ایکسپیل، شاید کوئی بھی کمزریشن، کوئی بھی رحم میں ایکسپیل تمہیں بچا نہ سکے، بٹ مرسی، لیکن تمہیں رحم بچا لے گا. فاسٹس کس کا ترس بچا لے گا، کس کا ترس؟ آف دا سیویئر سویٹ، تمہارے نجات دہندہ کا. نجات دہندہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ سیویئر تھے، وہ دنیا لوگوں کو سیو کیا انہوں نے، آ کر انہوں نے ریسٹور کیا پوری دنیا کے لوگوں کو. اے ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، کس طرح کہتے ہیں؟ میرے درد کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی. یہ نمبر پتہ نہیں کس غریب کا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے. آخر میں 28 آتا ہے، یہ نہیں یو فون کا ہے. اچھا جی، چلو اس کا دل بہلا ہوا ہے، مس کال پتہ نہیں کون ہے غریب. اچھا، whose blood alone must wash away thy guilt، اور بس اسی سیویئر کا، ابن مریم کا خون ہی تمہارے گناہ کو دھو سکتا ہے. اب اوپر والی انٹرپریٹیشن ہم نے جو کی ہے، ہم نے لائن ٹو لائن کی ہے، اور ویسے اوور آل اوپر والی باتوں کا مقصد یہ تھا کہ انتہائی قابل نفرت گناہ، انتہائی بہت بڑے وائل کرائمز، اور اگر ساؤل کرپٹ ہو گئی ہو اور کرائم ڈیپلی ریت کی طرح بیٹھ گیا ہو جسم کے اندر، گناہ انتہائی قابل نفرت ہوں، نجات کا جب کوئی راستہ نہ رہے، کوئی رحم نجات نہ دلا سکے، تو پھر حضرت عیسیٰ ہی ہیں وہ جو نجات دلا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس بک. اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. ویئر آرٹ thou fastest، فاسٹس تمہارا کیا آرٹ ہے؟ فاسٹ، اچھا فاسٹ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے. ویئر آرٹ thou fastest، فاسٹ تمہارا نے کیا کمال کیا ہے؟ wretch what hast thou done، بدبخت، wretch بدبخت تو نے کیا کیا ہے. damned art thou fastest، damned fastest تمہارا کام جو تھا damned تھا، تم نے ملونوں والا کام کیا ہے، جہنم میں واصل ہونے والا کام کیا ہے. and despair and die، اب مایوس ہو جا اور مر جا. hell calls for right، hell جہنم تمہیں صحیح بلا رہی ہے. and with a roaring voice، جہنم تمہیں پوری دھاڑ کے ساتھ بلاتی ہے. says Faustus come thine hour is almost come، فاسٹس آ جا، تمہارے گھنٹے ختم ہو گئے، تمہارا وقت ختم ہو گیا. and Faustus now will come to do the right، اب فاسٹس آئے گا، right صحیح ہی تو آئے گا، یعنی کہ اس کی جہنم ہی تو اس کا راستہ بنتا ہے. please bring some fans so that they would be in the class. Mephistopheles gives him a dagger، Mephistopheles
اولڈ مین کو ڈیگر دھکا دیتا ہے. Stay good Faustus, oh stay thy disparate steps. Faustus, good Faustus, اتنا جلدی مت کرو اپنے آپ کو چبونے کے لیے، اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے، یعنی کہ جلد بازی مت کرو، جلد بازی نہ کرو اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے مزید. وہ اس نے دھکا دیا فلس نے، تو اس نے کہا کہ فاسٹ جلدی مت کرو، اور فاسٹ نے یہ بھی کہا ہے میں نے تو ساری زندگی بہت برا کام کیا ہے، میرا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں تو بس جہنم میں جاؤں گا. تو کہتا ہے say thy disparate steps، تم اپنی مایوسی پر اتنے قائم نہ رہو، stay good fast، لیکن رکو بات سنو. یعنی کہ اس لائن میں کہا ہی جا رہا ہے کہ تم رکو اور بات سنو میری، تم جلد باز مت بنو، مایوس مت ہو. I see an angel over the head، میں دیکھتا ہوں کہ ایک اینجل ہے وہ تمہارے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، hours and with a veil full of precious grace، اور اس کے پاس ایک ویل ہے، برتن ہے precious grace، جس کے اندر بہت قیمتی رحم ہے، خدا کی رحمت ہے. offers to pour the same into thy soul، یہ رحمت وہ تمہاری روح کے اندر اڈلنا چاہتا ہے. then call for mercy and avoid despair، بس تم رحم کو پکارو خدا کے، اور مایوسی سے دور رہو، مایوسی سے پرے رہو. اب دیکھیں لوگ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اب یہ ایک سینس آپ کو بتایا گیا ہے کہ انسان جب تک ہارٹ سے، دل سے معافی نہیں مانگتا، اس وقت تک نہ تو معافی اس کی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس کام سے باز آتا ہے. انسان برائی سے باز اسی وقت آ سکتا ہے جب وہ معافی بھی پورے دل سے مانگے گا. ایکچولی معافی وہیں اس کی ڈٹرمینیشن ہوتی ہے کہ میں آئندہ یہ کام بالکل نہیں کروں گا، اور روحانی طور پر کسی بہت بڑے رب کو، بہت بڑی پرسنالٹی کو وہ گواہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وعدہ کرنا چاہتا ہے کہ I will never do this thing. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر فاسٹ یہ ہے کہ وہ ٹرو ہے. ٹرو اس لیے ہے کہ جب اس کے اندر وہ اندر جذبہ ہی نہیں ہے، وہ روح اس کی کہہ ہی نہیں رہی، ابھی پچھتاوا اندر سے آ ہی نہیں رہا، تو وہ نقلی معافی ہی نہیں مانگنا چاہتا. I my sweet friend I feel، ہاں میرے پیارے دوست میں فیل کرتا ہوں old man thy words to comfort my distressed soul، تم میری ڈسٹریس مایوس ساؤل کے لیے تمہارے الفاظ بہت کمفرٹیبل ہیں، مجھے آرام دے رہے ہیں. leave me a while to ponder on my sins، مجھے اکیلا چھوڑ دو اولڈ مین تاکہ میں پاؤنڈر غور کر سکوں اپنے گناہوں پر. I go sweet Faustus but with heavy cheer، فاسٹس میں جا رہا ہوں لیکن میں ایک بھاری دل کے ساتھ جا رہا ہوں. fearing the ruin of thy hopeless soul، مجھے خوف ہے تباہ نہ ہو جائے تیری نا امید روح. فاسٹس accursed Faustus where is mercy now، فاسٹس لعنت ہو تم پر، کہاں ہے رحم. اب وہ دیکھتا ہے، غور کرتا ہے اپنے اوپر، تو کہتا ہے رحم تو کہیں نظر نہیں آ رہا. I do repent، میں پچھتاؤں گا. and yet I do despair، میں پچھتاتا ہوں اور ساتھ میں مایوس بھی ہوں. یعنی کہ فاسٹ یہ کیسی کیفیت ہے، ٹو بی اور ٹو بی ناٹ والی کیفیت، انر کنفلکٹ ہے. میں ایٹ دا سیم ٹائم پچھتاتا بھی ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم مایوس بھی ہوں. hell strives with grace of conquest in my breast، جہنم strives with grace of for conquest in my breast. ڈیول جو ہیں وہ hell strives with grace، جو hell ہے وہ رحمت کے ساتھ کنکویسٹ ٹکرا رہی ہے. ان میں بریسٹ، میرے سینے میں ایک جنگ جاری ہے، رحمت کی، گڈ اور ایول کی، رحمت کی اور برائی کی. What shall I do to shun the snares of death، snares پھندا، میں موت کے پھندے کو شن کیسے پرے کر سکتا ہوں.
شن کا مطلب پریں پھینکنا ہوتا ہے. میفسٹوفیلس. Thou traitor Faustus, I arouse thy soul. فاسٹس تم غدار فاسٹس ہو، میں تمہاری روح کو ابھی کی ابھی گرفتار کرتا ہوں. For disobedience to my sovereign Lord. تم نے میرے sovereign Lord سے کی ڈسوبیڈینس نافرمانی کی ہے. ریولٹ اور تم نے بغاوت کی ہے. اور آئل ان پیس میل ٹیئر thy flesh. ریولٹ واپس آ جاؤ مطلب ہے تم میرے لارڈ لوسیفر کی طرف واپس آ جاؤ، سیٹن کی طرف واپس آ جاؤ، شیطان کی طرف واپس آ جاؤ. ادروائز میں کیا کروں گا؟ تمہارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ٹیئر پھاڑ دینا، فلیش گوشت، پیس میل، میل کا مطلب کھانا، پیس ٹکڑے، میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. فاسٹس. سویٹ میفسٹوفیلس انٹریٹ thy lord. سویٹ میفسٹوفیلس فاسٹس کہتا ہے سویٹ میفسٹوفیلس انٹریٹ thy lord. اپنے لارڈ کو کیا کرو جی؟ انٹریٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے؟ انٹریٹ thy lord. ریکویسٹ thy lord. اچھا، اپنے لارڈ سے میری طرف سے ریکویسٹ کرو. ٹو pardon my unjust presumption. کہ pardon کہ مجھے معاف کر دے میری ناانصافی والی presumption، نافرمانی پر، میری نافرمانی پر جو کہ سراسر ناانصافی تھی میری طرف سے. تو میری طرف سے سراسر ناانصافی ہوئی ہے اور نافرمانی ہوئی ہے، تو مجھے pardon معاف کر دے. And with my blood again I'll confirm my former vow. اور میں اپنے خون کے ساتھ دوبارہ کنفرم لکھ کر دیتا ہوں فارمر وہ اپنا پرانا پہلے والا وعدہ I made to Lucifer، جیسا کہ میں نے لوسیفر کو کر کے دیا تھا، یعنی کہ پھر ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. Do it then quickly with unfinged heart. مخلص دل کے ساتھ پھر جلدی کرو، دوبارہ ایگریمنٹ لکھو. Lest greater danger to do it and thy drift. اس سے پہلے کہ بہت بڑا خطرہ ڈرفٹ تمہیں پیش کر دیا جائے، تمہیں درپیش ہو جائے. Faustus stabs his arm. Faustus دوبارہ یعنی کہ دوسرا ایگریمنٹ کر رہا ہے. Stabs his arm and writes on a paper with his blood. اور پیپر پر بلڈ سے لکھتا ہے. Faustus. Torment, sweet friend, that weighs in courage. Torment. پھاڑ ڈالو اس کو. سویٹ فرینڈ میفسٹوفیلس پھاڑ ڈالو. that base اس گھٹیا قسم کی اینڈ کروکٹ اور اس چلاک قسم کے ایج بوڑھے آدمی کو. وہ کہہ رہا ہے اس بوڑھے آدمی کو تکلیف دو، مارو اس بوڑھے آدمی کو، اس نے مجھے بھٹکایا ہے. میفسٹوفیلس کو آرڈر دے رہا ہے کہ اولڈ مین کو مارو. that durest deceived me. جس نے مجھے ڈسیوڈ راستے سے بھٹکایا. فرام دا لوسیفر، لوسیفر کے راستے سے جس نے مجھے ہٹایا ہے. with greatest torments that our hell affords. اور اس کو greater torments بہت زیادہ تکلیف دو، اتنی تکلیف جتنی کہ ہیل ہماری آفر کرتی ہے، دیتی ہے. میفسٹوفیلس. his faith is great. اس آدمی کا ایمان بہت مضبوط ہے. کس کا؟ بوڑھے آدمی کا، اولڈ مین کا. I cannot touch his soul. میں اس کی روح کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. But what I may afflict his body with. لیکن میں اس کے جسم کے ساتھ نقصان کر سکتا ہوں، یعنی کہ میں اس کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. But I can't harm his body. I'll attempt. میں کوشش کروں گا. Which is but a little worth. لیکن یہ کوشش تھوڑی سی بس کارگر ثابت ہوگی. یعنی کہ اب یہ بات واضح آئی کہ جس کے ایمان پختہ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو بدروح یا شیطان چھو نہیں سکتا. Faustus. One thing, good servant, let me crave of thee. ایک چیز میرے سرونٹ میفسٹوفیلس میں تم سے مانگتا ہوں، کریو مانگتا ہوں، دی تم سے. To glut the longing of my heart's desire. تاکہ تسکین، گلٹ تسکین پہنچا سکو، لانگنگ اپنی خواہش کو جو میرے دل کی خواہش ہے.
میں اپنے دل کی ایک خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں. That I might have unto my paramour. میں چاہتا ہوں کہ میری پیرامور میری وائف ہو. وعلیکم السلام. میری وائف ہو، میری ایک محبوبہ ہو. پیرامور محبوبہ. ویسے پیرامور جو ہے لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے یار، اردو میں یار جو رکھی ہوتی ہے. ہاں جی، یہ پیرامور کی بات ہو رہی ہے. That heavenly Helen which I saw of late. وہ heavenly Helen جس کو میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا. Whose sweet embracing may extinguish clean. جس کی sweet embracing کا مطلب ملن، گلے ملنا، جس کے ساتھ گلے مل کر may extinguish، میں ایکسٹنگوش بجھا سکوں گا، ختم کر سکوں گا، کلین اور صاف کر سکوں گا. دوز تھاٹس، ان سوچوں کو، that do dissuade، جو مجھے ہٹاتے ہیں، me from my وہ میرے وعدے سے. یعنی کہ وہ کہتا ہے مجھے ہیلن لا کے دو، میں اس سے ملن کروں گا ہیلن سے، اور اس ملن کرنے سے میرے ذہن کے اندر جو سوچیں ہیں جو لوسیفر سے مجھے دور لے جاتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. بابا there is also water, cool water over there. Those thoughts that do dissuade me from my woe and keep mine house I made to Lucifer. اور مجھے اس قسم سے، حلف سے دور کرتی ہیں جو میں نے لوسیفر کے لیے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، وہ سوچیں ساری کلین ہو جائیں گی، ایکسٹنگوش بجھ جائیں گی وہ ساری سوچیں. Mephistopheles. First is this or what else thou shalt desire. یہ رہا وہ، یہ رہی ہیلن، اور تمہیں اس کے اور کیا چاہیے. Shall be performed in twinkling of an eye. یہ لو ہیلن تو میری آنکھ کے جھپکنے سے ہی آ جائے گی. میفسٹوفیلس نے یہ کہا. انٹر ہیلن. ہیلن سٹیج پر نمودار ہو جاتی ہے. Faustus was the surface that launched 1,000 ships. کیا یہی وہ چہرہ ہے جس کے لیے 1,000 شپ آ گئے تھے. میں نے 50,000 شپس کہا تھا. یہ ہسٹری متھ ہے، میتھالوجی ہے. کچھ لوگ 50,000 کہتے ہیں، کچھ لوگ 10,000 کہتے ہیں، کچھ لوگ 8,000 کہتے ہیں، 1,000. کیا یہی وہ چہرہ ہے جس کے لیے 1,000 شپ آ گئے تھے. اینڈ بورن دا ٹاپلیس ٹاورز آف الیوم. اور انہوں نے ایلیوم جو کہ سٹی تھا ٹرائے کا، ٹرائے کے سٹی لیوم کے ٹاورز کو، ٹاپلیس ٹاورز کو، یعنی کہ مضبوط ترین قلعے کو جلا ڈالا تھا. یعنی کہ وہاں پر زبردست لڑائی ہوئی. اور ٹرائے کے اندر ایلیوم کا جو قلعہ تھا بہت طاقتور قلعہ تھا. آپ ٹرائے مووی دیکھیں گے تو اس کے اندر جب دکھاتے ہیں وہ قلعہ، اس کی شان و شوکت دکھاتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، جل گیا. کیوں؟ وہاں پر لڑائی ہوگی نا. کس کس کی؟ یہ جو ہیلن کے ساتھ آگے پیرس اور اس کے بھائی کی، اور ایگا میمنن اور اس کی ساری وہ ایکلیس، اور پیرس کی. ہاں، وہ جو آئے اسپارٹا سے اور یہ آ کے لڑے تھے ٹرائے کے اندر، ہیکٹر اور وہ حرامی پیرس سے. آج دوسروں کی بیوی کو کیوں بھگا کے لے آیا ہے؟ غلط بات ہے نا. آپ پہلے اس کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے تھے، اب کیوں اس کو حرامی کیا گیا؟ چلو وہ بھی یونانی نے کیڑے مسلمان سا. سویٹ ہیلن میک می مارٹل ود اے کس. آؤ ہیلن، میک می مارٹل، مجھے لافانی بنا دو، ود اے کس، اپنی کس کے ساتھ. مجھے ایک کس دو اور ایسی کس ہو کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالوں. اب دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنا ٹیریفائڈ ہے کہ وہ بیوٹی سے بھی امورٹیلٹی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہیل میں نہیں جانا چاہتا. ایٹ دا سیم ٹائم انسان کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ امورٹل ہو جائے. ہر لپس سک فورتھ مائی ساؤل. جب اسے کس کرتا ہے کہتا ہے کہ اس کی لپس جو ہیں وہ میری روح کو 4 مرتبہ اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں. مطلب یہ ایک کیفیت ہے جو کس کی کیفیت ہے. جب موسٹ بیوٹیفل کریچر کے ساتھ آپ کس کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر کا سارا
ایک بار 4 times اس کی سول جو ہے وہ شیک ہو گئی ہے, وہ باہر آ گئی ہے. سی ویئر اٹ فلائز, میری روح کہاں جاتی ہے. کم ہیلن کم گیو می مائی سول اگین. اب وہ لاڈ کر رہا ہے, کہتے ہیں ہیلن میری روح کو واپس دے دو. ٹھیک ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے شاہ رخ خان کہہ رہا ہوگا, ہیلن تم کہاں گئی ہو, میری سول کو واپس دے دو. Here will I dwell, یہاں میں رہوں گا. For heaven is in these lips, اور جنت تو ان ہونٹوں کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں ان ہونٹوں میں جنت ہے. What a beautiful description of these lips. ان لپس کو ڈسکرائب کرنے کا, اس کے ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے, اس نے وہ نکالا ہے کہ وہ لپس اتنے خوبصورت ہیں, وہ لپس اتنے ٹیسٹ فل ہیں, اتنے پلپی ہیں, اتنا ان کے اندر ایک کیفیت ہے ان کو کس کرنے سے, ایسا لگتا ہے کہ پوری جنت ان لپس کے اوپر ہے. اوکے, بولیے منجے تو کی جانے انار کلی دیاں شانہ. آپ لوگوں کو کیا پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کی جب شادیاں ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا نا یہ میں نے کیا بات کہی ہے. پریشان نہ ہو, آپ کے ساتھ میں بھی مظلوم ہوں. And all is dross that is not Helena. Dross ہر چیز ویسٹ ہے, وائلڈ ہے, اجاڑ ہے, جو ہیلینا نہیں ہے, جو ہیلینا نہیں ہے, جو ہیلن سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے, جو ہیلن نہیں ہے, جو ہیلن نہیں ہے وہ چیز کیا ہے, اجاڑ ہے. یعنی کہ بس the most important and worthy thing in the world is ہیلن. میرے دادا جی نے, یہ میری کتاب کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے, میں کہو تو پڑھ دیتا ہوں. آپ کے دادا کی ہاں جی, ٹھنڈی لگتی ہے بیٹا صوفی رحیم بخش کی یہ ہے. کہاں رہتے تھے جی اس وقت؟ فیصل ٹاؤن میں رہتے تھے, وہاں کہیں کچھ جگہ تھی. اچھا 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 ٹھیک ہے جی. اچھا جی, شعر لکھا ہے جی دادا جی نے. کیا لکھا ہے؟ وہ جو منڈیروں پہ بیٹھے ہیں شکستہ پر ہیں. وہ جو منڈیروں پہ بیٹھے ہیں شکستہ پر ہیں, اڑنے والوں کو کون رہائی دے گا. وہ جو منڈیروں پہ بیٹھے ہیں شکستہ پر ہیں, اڑنے والوں کو بھلا کون رہائی دے گا. آنکھ نیلم کی بدن کانچ کا دل پتھر کا. آنکھ نیلم کی بدن کانچ کا دل پتھر کا, اپنے شاہکار کو کون اتنی صفائی دے گا. دادا ہمارا بھی پرانا ٹرک تھا ویسے ہی. I will be Paris, میں پیرس بن جاؤں گا. کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر فاسٹر کہتا ہے میں پیرس بن جاؤں گا. یعنی کہ اب دیکھیں کہ وہ ایک ڈریم میں جا رہا ہے تاکہ وہ ان سوچوں سے چھٹکارا پا سکے. I will be Paris, میں پیرس بن جاؤں گا. And for love of thee, اور تیری محبت کی خاطر ہیلن. Instead of Troy کی بجائے shall Wittenberg be sacked, میں وٹنبرگ کو تباہ کرا لوں گا. And I'll combat with weak Menelaus, اور combat اور میں لڑ جاؤں گا کمزور Menelaus کے ساتھ. Menelaus, that was a person who is the husband of Helen. یہ Menelaus یاد رکھیں گے, مجھے بھول جاتا ہے. He was the brother of Agamemnon. Agamemnon کے بھائی کا نام Menelaus ہے. وہ کہتا ہے میں Menelaus کے ساتھ لڑ جاؤں گا. اور جب ٹرائے مووی دیکھتے ہیں Menelaus اور پیرس کی آپس میں لڑائی دکھاتے ہیں, وہ دو بدو لڑتے ہیں جب, تو Menelaus ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگاتا ہے پیرس کو. ٹھیک ہے, کہتا ہے میں پیرس بن جاؤں گا اور Menelaus کے ساتھ لڑوں گا. And wear thy colors on my plumed crest, اور میں اپنی plumed crest, اور میں اپنی you also drink it okay, اور میں اپنی
प्लम मैं अपनी कलगी के ऊपर, वो जो सिपाही पहनते हैं एक सर के ऊपर एक हेलमेट सा पहनते हैं, उसके ऊपर कलगी होती है, एक किल्ली सी बनी हुई थी, ये पर लगा होता है। कहता उस कलगी के ऊपर मैं तुम्हारा रंग लगाऊंगा। वेयर दाई कलर्स इन माई प्लम ड्रेस्ट, किसका कलर लगाएगा? हेलन का। हेलन का लगाएगा या उसकी मौत के बाद उसका लगाएगा? खून लगाएगा उसको मारने के बाद, जस्ट वेट, हस्बैंड को मारने के बाद उसका ब्लड क्या रहेगा? आई थिंक सो। देखिए जरा इसमें इन्होंने क्या लिखा है जी, सो दैट आई मे वेयर माई मार्क ऑफ विक्ट्री ऑन द ट्रफ ऑफ, इन्होंने भी वैसे ही लिख दिया है। अच्छा, तो उस कहता है कि मैं हेलन का हाथों का रंग लगाऊंगा या हेलन के हाथों से रंग लगाऊंगा कि हाँ जी रंग लगा दे मुझे जी, मैं जा रहा हूँ बड़े जंगजू। पहले ये एक कन्वेंशन होती थी, एक रीत होती थी कि जब भी जंगजू जाता था जंग पर तो उसकी बिलवेड वाइफ जो होती थी वो उसे तैयार करती थी, पूरी तरह से तमाम हथियार पहनाती थी। तो ये किंग्स की एक रीत थी। यस आई विल वाउंड एक्लीस इन द हील, और मैं एक्लीस को उसकी हील पर जो है ना मैं चोट लगाऊंगा। एक्लीस, हु वाज एक्लीस? छुट्टी का नाम होगा। एक्लीस वाज अ हीरो। ओके, अब एक्लीस कौन था मैं आपको जरा डिटेल बताता हूँ। स्पार्टा से कौन? एगामेमनन और मेनेलस थे, और हेलन भी वहाँ था। पेरिस, स्पार्टा से थे ना? पेरिस और हेक्टर दो भाई थे, और वो सर वही वहाँ से थे ना, स्पार्टा से। एगामेमनन और इसका जो भाई था ना ये मेनिलस, जो भी इसका नाम है, ये तो सर उधर थे ना, ये आपने कोई और जगह का नाम हाँ जी। अच्छा वो ट्रॉय में थे, वो ट्रॉय में थे, ये स्पार्टा में। अच्छा मैं बात करूं बेटा जी, एक्सक्यूज मी, उधर चल के बात करें। तो एक्लीस, स्पार्टा में एगामेमनन, मेनिलस, हेलन, ये वहाँ के लोग हैं। वहाँ पर एक देवी का बेटा रहता था, नाम उसका एक्लीस है। जब ये पैदा हुआ था एक्लीस, तो इसकी माँ देवी थी, उसने अपने बेटे को पकड़कर पाँव से, एड़ी से पकड़कर उसने अंडरवर्ल्ड में डिप किया था। जब अंडरवर्ल्ड में डिप किया था तो एक्लीस इमॉर्टल हो गया था, ठीक है, लाफानी हो गया, उसके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करती थी। अब जब बड़ा हुआ तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जंगजू था, और वो एक ही वार के अंदर 100-100, 200 लोगों को साथ को के सर कलम कर देता था। अब एक्लीस जब आया यहाँ पर, सर ये इंसान था या ये कोई इनका गॉड टाइप था जिसकी ये पूजा करते थे? ये एक हीरो था और ये इंसान था, और इसकी माँ लेकिन इसकी माँ देवी थी, अच्छा। इसलिए मॉडल। पहले जो ग्रीक की मैथोलॉजी है उसके अंदर किसी परी की शादी किसी हीरो के साथ हो जाती थी, फिर उनसे जो बच्चा पैदा होता था वो उसको फिर वो सेमी गॉड होता था या वो इंसान होता था, लेकिन उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ गॉड वाली आ जाती थी। इसी तरह इस तरह के भी मिथ में मौजूद हैं, यानी कि उनकी जो हिस्ट्री है रिलीजियस, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। अब एक्लीस जब एगामेमनन आया ट्रॉय के ऊपर हमला करने के लिए, तो एक्लीस भी उसी के अंदर था, और एक्लीस ने आकर यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की साथ दिया, जंग लड़ी, लेकिन वो एगामेमनन का साथ दिया। लेकिन अब ये एक्लीस जो है ये और उसके साथी ट्रॉय के किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, जहाँ पर किंग्स और सारे लोग थे। फिर एक्लीस ने क्या किया, अब अंदर पेरिस था, एक्लीस एक बार आया और एक्लीस के, क्योंकि एक्लीस की जंग के अंदर एक्लीस का भाई मारा गया था, एक्लीस फिर बदला लेने के लिए आया, हेक्टर से लड़ा और एक्लीस ने हेक्टर को मार दिया, 2-2 लड़ाई हुई। उसके बाद अब इन्होंने प्लान ये किया, इन्होंने सारी आर्मी पीछे कर ली, एगामेमनन ने, एक्लीस ने सारी आर्मी पीछे कर ली। फिर उन्होंने, जब वो ट्रॉय वालों ने देखा कि भाई आर्मी तो वापस चली गई है, लेकिन वो एक चट्टान की ओट में छुप गए। कौन? एगामेमनन और उनके साथी। तो ट्रॉय वालों ने समझा कि ये लोग चले गए हैं,
تو انہوں نے وہاں پر اگامemnon نے وہاں پر ایک ہارس بڑا سا لکڑی کا بنا کر قلعے کے سامنے چھوڑ دیا. جب ٹرائے والے قلعے سے باہر آئے انہوں نے دیکھا پریم کنگ آیا. انہوں نے کہا چلو بیٹا تو میرا فوت ہو گیا, پیرس میرے پاس ہے, ہیلن میرے پاس ہے. انہوں نے دیکھا ایک بڑا سارا گھوڑا ہے, انہیں گھوڑے کو جلا دیں کیا کریں. انہوں نے کہا بھائی یہ گھوڑا کسی دیوتا نے بھیجا ہے. اس کا نام رکھا انہوں نے ٹروجن ہارس. وہ بہت قدور بڑا سارا گھوڑا لکڑی کا بنا ہوا تھا. وہ اس کو اپنے محل کے اندر لے گئے. جب محل کے اندر لے گئے تو اس کے اندر آدمی چھپے ہوئے تھے اگامemnon کے, اور ایکلیس بھی اسی ٹروجن ہارس کے اندر چھپا ہوا تھا, ایک پورے دستے کی وہیں لیڈ کر رہا تھا. وہ رات کے وقت نکلتے ہیں اور وہ بہت قتل و غارت کرتے ہیں. اور پھر اب کیونکہ ایکلیس تو امارٹل ہوتا ہے, پیرس ایک تیر چلاتا ہے زہریلا, اور وہ ایکلیس کی ایڑی والی جگہ پر جا کر تیر لگتا ہے, اس جگہ پر جہاں پر ایکلیس کی وائے. اور نو 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 پلیز ٹیک کلاس. اکیلی ایک بندہ تو کم ہے آپ لوگوں کا. جسٹ اے منٹ, میں ایک چیز کلیئر کروں پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. آج آپ لوگ کو میں نے ڈنڈی نہیں مارنے دینی. نو, یہ اچھا نہیں لگتا. بچے گھر سے پڑھنے کے لیے آئیں پھر تو یہ جو کون ہے یہ بندہ نہیں ہے. ہاں پڑھ لیں, ڈیٹ ہے تو پھر چلے جاؤ. نہیں ہاں پھر پڑھ لو. اچھا نہیں لگتا نا, بچے اب آ جائے تو پھر بات ہی ساری وہ. اچھا جی, اب وہ ایکلیس کو اس نے ایڑی پر جب وہ تیر چلایا تو اس جگہ پر لگا جہاں ایڑی سے اس کی مادر دیوی نے اسے پکڑا تھا اور انڈر ورلڈ میں ڈپ کیا تھا. انڈر ورلڈ کا مطلب ہے بس کوئی نیچے کی دنیا ہے جہاں پر دیوی دیوتے. چلو ایسے کہہ لیں, آب حیات. آب حیات ہے یا کیا چیز ہے, انڈر ورلڈ کہتے ہیں بس. بھی ایک جادوئی دنیا کے اندر ڈپ کر دیا. اصل میں پانی کے اندر ڈپ کرتے ہیں کہ جادوئی پانی کے اندر نا, جھیل ہے کوئی. تو وہ جہاں پر اس کی انگلیاں تھیں ہیل پر, وہ جگہ رہ گئی تھی, ڈپ نہیں ہوئی تھی, وہ امارٹل نہیں تھی. تو وہیں پر تیر لگا تو پھر سارا زہر پھیل گیا اس کے جسم میں. تو اس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر پیرس کی طرح, ڈاکٹر فاسٹر کہتا ہے پیرس کی طرح میں تیر چلاؤں گا اور ایکلیس کی ہیل پر ماروں گا. اینڈ دین ریٹرن ٹو ہیلن فار اے کس. اور جب ایکلیس نیچے گرے گا میں ہیلن کے پاس آؤں گا ایک کس کرنے کے لیے, وکٹری کی کس. او thou art fairer than the evening air. تمہاری محبت اتنی عمدہ ہے. آرٹ کا مطلب تمہارا عمل, تمہارا ملن, تمہاری محبت اتنی عمدہ ہے, اتنی سچی ہے جتنی کہ ایوننگ ایئر, شام کے وقت چلنے والی ہوا سچی ہوتی ہے. clad in the beauty of 1,000 stars. ایسے لگتا ہے کہ تم نے پہنے ہوئے ہیں بیوٹی آف 1,000 stars. تم نے ہزاروں سٹارز کا پیرہن پہنا ہوا ہے. تمہاری خوبصورتی ہزاروں ستاروں سے جڑی ہوئی ہے. برائٹر اور thou than flaming Jupiter. اور تم زیادہ برائٹ ہو, جوپیٹر سے بھی زیادہ برائٹ ہو. جوپیٹر از دا گاڈ آف گریک. گریک کا گاڈ ہے یہ, ٹھیک ہے, گریک گاڈ ہے جوپیٹر. جوپیٹر ایک ستارے کا نام, وہ سیارے کا نام بھی ہے میرے خیال میں, ہے نا, مشتری اسے اردو میں کہتے ہیں. کہتے تم جوپیٹر, گریک گاڈ جو جوپیٹر ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. اور جوپیٹر when he appeared to hapless سیمل. سیمل جوپیٹر کی beloved تھی. hapless بدبخت, helpless. تم جوپیٹر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. جوپیٹر بہت برائٹ تھا, اور اس وقت جوپیٹر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جب جوپیٹر اپنی بیلوڈ کے سامنے آیا تھا, اور اس کی بدبخت بیلوڈ اس کی تاب سے جل گئی تھی. سیمل جو ہے وہ جل گئی تھی. تو سب سے زیادہ برائٹ اسی وقت ہوگا نا جوپیٹر, جب وہ اپنی بیلوڈ کے پاس آیا اور اس کی بیلوڈ جل گئی. تو اس وقت جتنا برائٹ تھا اس سے بھی زیادہ برائٹ بولو کون, ہیلن ہو. More lovely the monarch of the sky. آسمان کے بادشاہ سے بھی زیادہ خوبصورت لولی ہو تم, یعنی کہ خدا سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. And wanton Arthusa.
آسسا اینڈ ون ٹون اور بہت بڑے آسسا یہ آزوڈ آرمز. آزوڈ کا مطلب ہوتا ہے نیلا ہلکا. آسسا کا مطلب ہوتا ہے سورج کی روشنی. جب سورج کی روشنی وہ نیلے پانی پر پڑتی ہے اور جو سین کریٹ ہوتا ہے تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. جب نیلے پانی کے اوپر نیلی جھیل کے اوپر سورج کی روشنی پڑے تو جو روح پرور قسم کا سین پیدا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تم ہو. اینڈ نن بٹ thou shalt be my paramour. اور کوئی نہیں ہو سکتا بس تم ہی میری پیرامور ہو سکتی ہو, تم ہی میری پیرامور ہو. آرسوسا زیوس گاڈ کو بھی اس سے منسوب کیا جاتا ہے کہ زیوس از دا گاڈ آف گاڈس, گاڈ آف گاڈس. سین سیکنڈ, ایکٹ وہیں 5 چل رہا ہے. انٹر دا اولڈ مین, اولڈ مین داخل ہوتا ہے. اکرسڈ فاسٹس, میزریبل مین, ملون و فاسستم, بہت ہی میزریبل دکھ بھرے انسان ہو. دیٹ فرام thy soul excludest the grace of heaven, اپنی روح سے تم نے گریس آف ہیون, تم نے اپنی روح سے خدا کی رحمت کو باہر نکال پھینکا ہے. اینڈ فلائیسٹ دا تھراؤن آف ہز ٹریبنل سیٹ, اینڈ فلائیسٹ دا تھراؤن آف ہز ٹریبنل سیٹ, اور تم نے اشرف المخلوقات کا ٹریبنل سیٹ, خدا نے تمہیں جو وہ اشرف المخلوقات کا اعزاز دیا تھا, اشرف المخلوق کا اعزاز دیا تھا, اس کو تم نے پھینک دیا ہے. اینڈ فلائیسٹ دا تھراؤن, اس تخت کو تم نے پھینک دیا, یعنی کہ رب نے تجھے ایک اونچے مقام مرتبے پر بٹھایا تھا, ایک تخت پر بٹھایا تھا, اور تخت تھا اشرف المخلوق کا تخت. تو نے وہاں سے اس کو ختم کر تار تار کر دیا ہے. انٹر ڈیولز, ڈیول داخل ہوتے ہیں. سیٹن begins to sift me with his pride. اچھا, اب وہ اولڈ مین کہتا ہے, یہ اولڈ مین کے الفاظ ہیں. Satan begins to sift me with his pride. Satan اپنی پرائڈ کے ساتھ صفت مجھ سے امتحان لے رہا ہے, مجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے. As in this furnace God shall try my faith. اور اس دوزخ جہنم اور اس آگ کے اندر جب مجھے سیٹن ڈسٹرب کر رہا ہے, ٹیز کر رہا ہے, گاڈ میرے آزمائش کر رہا ہے, گاڈ میرا فیتھ چیک کر رہا ہے, ایمان چیک کر رہا ہے. My faith shall triumph over thee. اور میرا ایمان وائل ہیل, بدصورت جہنم, shall triumph over thee, وہ بدصورت جہنم, میرا ایمان ہے کہ بدصورت جہنم تم پر جیت جائے گی, یعنی کہ تم جہنم میں ہی جاؤ گے. فاسٹس ambitious fiends, اور یہ شیطان ambitious, یہ بہت پرجوش جو شیطان ہیں, برے لوگ ہیں. See how the heaven smile, ان کے اوپر کس طرح ہیون جو ہے جنت مسکرانے لگے گی. My faith will heaven shall triumph over thee. میرا ایمان ہے تم پر, اچھا تم تو جہنم میں جاؤ گے, اور دیکھو جنت میرے اوپر مسکرا رہی ہے, یا ان ایمبیشیس فینڈس کے اوپر مسکرا رہی ہے جنت کہ تم جہنم میں جا رہے ہو, تم تھے ہی جہنمی. اینڈ یور ریپلس, اور تمہاری ناکامی. اینڈ لاف یور اسٹیٹ ٹو اسکول, اور تم پر ایک کہکئی بنتا ہے, نفرت کا کہکئی لگایا جا سکتا ہے. ہینس ہیل, اور پھر جہنم. فار دینس آئی فلائی آن ٹو مائی گاڈ, اور تم جہنم میں جاؤ گے. آئی فلائی آن ٹو مائی گاڈ, آئی ول گو ٹو مائی گاڈ, میں اپنے گاڈ کے پاس جاؤں گا. ایکسیڈنٹ آن ون سائڈ ڈیولز اینڈ ادر اولڈ مین, اولڈ مین بھی چلا جاتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے. اب سین 3 ہے, ایکٹ وہیں 5 ہی ہے. ہاؤ مچ اٹ از ریمیننگ. اوکے نیکسٹ, اس کے اندر میرے خیال میں اس کو 1 منٹ ٹھہر جائیں, اس سین کو کہاں تک چلا سکتے ہیں. اوکے نیکسٹ کرتے ہیں جی, سین 3 کی لاسٹ ریکارڈنگ بناتے ہیں. اب سین 3 کو ہم شروع کریں گے نیکسٹ.